آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں، سلامتی ہو آپ پر۔ ایک وقت ہوتا تھا جب صحافت پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہوتا تھا۔ صحافی خبر لے کر آیا کرتا تھا اور اس کی وہ خبر میں اتنی صداقت ہوتی تھی، اس کی وہ لکھی ہوئی بات میں، اس کے لکھے ہوئے کالم میں ایک جان ہوتی تھی۔ لوگ پڑھتے تھے، اخبار خرید کر پڑھتے تھے۔ ایک یہ وقت ہے کہ صحافی وہ لوگ بن گئے ہیں جن کا علم سے، تعلیم سے کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہے، البتہ ان کا تعلق کامیڈی سے، اداکاری سے اور پیروڈیز سے، ایسی چیزوں سے ہے۔ کامیڈین جو ہیں وہ سارے جرنلسٹ بن چکے ہیں۔ ایک صاحب آتے ہیں ٹیلی ویژن پر، وہ اپنے ارد گرد کوئی 50 کامیڈین بٹھا کر اکیلے بیٹھ جاتے ہیں اور خود کو ایک بہت بڑا دانشور سمجھتے ہیں، اور ہماری عوام ان کی دانشوری کی باقاعدہ مداح ہے اور وہ اپنی دانشوری سے بہت سے ویوز بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کی خبریں اور ان کی کہی ہوئی باتیں اکثر مضحکہ خیز ہوتی ہیں۔ مضحکہ خیز باتوں کو بہت ہی سیریس طریقے سے کرنے سے ان کی مضحکہ خیزیت میں کمی نہیں آتی۔ ایک بہت بڑے ابھرتے ہوئے آج کل صحافی ہیں، ایک چینل سے ان کا تعلق ہے، چینل کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے ہی پہچان جائیں گے۔ وہ بڑے نوجوان سے صحافی ہیں، وہ کامیڈی سے نکلے تھے، سب سے پہلے پیروڈیز کی، پھر کامیڈیز کی، پھر لوگوں کو روسٹ کیا، پھر لوگوں کو ابیوز کیا، پھر لوگوں کی ٹانگیں کھینچی، اور ان جب سارے کاموں میں مہارت حاصل کر لی اور پھر چرب زبانی تو پیدائشی طور پر ان کو قدرت نے عطا کر رکھی، تو آج کل ان کا نام بھی صحافت کے علم برداروں میں لیا جاتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے مجھے، صحافت کا علم بردار مطلب ایسا کوئی معمولی سا لفظ ہے کہ جس کو مرضی آپ صحافت کا علم بردار بنا دو؟ اس کے کریڈٹ پہ تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ اب اگر کریڈٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے اور صحافت کے آپ علم بردار ہیں، تو آپ پتہ نہیں پھر کس چیز کے علم بردار ہیں، وہ کوئی اور ہی چیز ہوگی، وہ کوئی صحافت تو ہو نہیں سکتی۔ مطلب جب معاشرہ بربادی کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کے سارے جب ستون گرتے ہیں اور اس کے سارے ادارے اور سارے محکمے کرپشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہاں جرنلزم کو کوئی ایسا آسمان سے اترا ہوا کوئی شعبہ تو نہیں ہے یا چیز تو نہیں ہے کہ وہ پوتر رہے گی، باقی سب کچھ خراب ہو گیا مگر صحافت کی آزادی تک جنگ رہے گی۔ یہ کون سی آزادی ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے، اور تم کون سی ابھی تک جنگیں لڑ رہے ہو؟ خیر، بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جن پر ہمارے بڑے بڑے نامور صحافی بولتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں بولتے بھائی؟ اور ان موضوعات پر صرف وہ بولتے ہیں جن پر زیادہ ریٹنگ مل رہی ہو، جو زیادہ لوگوں کی توجہ حاصل کر رہے ہوں، یا جو زیادہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوں، زیادہ شیئر ہو رہے ہوں۔ ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ بنانے والے ان کو بتاتے ہیں کہ جناب فلاں موضوع کے اوپر بات کریں، وہ تو آج کل ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے، وہ چونکہ آج کل ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے، جب آپ اس پہ بات کریں گے تو آپ کا ویڈیو وائرل ہو جائے گا، آپ کو بہت سارے کمنٹس ملیں گے۔ تو حضرت جتنے بھی آپ دیکھ لیں یہ سارے بڑے بڑے صحافی ہیں، یہ ٹرینڈنگ موضوعات کے صحافی ہیں۔ مجھے کوئی ایک صحافی آپ بتا دیں جو ایسے موضوعات پہ بات کرتا ہو جو ٹرینڈنگ میں نہ چلتے ہوں۔ آپ کو ایک بھی نام نہیں لینے میں یاد نہیں آئے گا کہ کوئی ایسا بندہ ہے کیا جو ٹرینڈنگ کو ہاتھ نہیں ڈالتا مگر اس کے موضوعات میں بڑی انفرادیت ہوتی ہے، بڑے منفرد موضوعات پہ بات کرتا ہے۔ ذرا سوچ کے بتائیں ہمارے ملک میں ایسا کوئی ہے؟ ہر کوئی ٹرینڈنگ کے پیچھے بھاگتا ہے، سب کو پتہ ہے جب ٹرینڈنگ، اب دعا زارا کیس کے اوپر ہر کوئی پروگرام پہ پروگرام کرے جا رہا ہے۔ کیا وہ کوئی سیلیبریٹی ہے؟ کیا کوئی وہ بہت بڑی شخصیت ہے؟ کیا اس نے کوئی بہت بڑا میدان مار لیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس انسیڈنٹ میں جو بھی اس کے تقاضے ہیں انصاف کے انہیں پورا کیا جائے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سارا میڈیا پچھلے 3 مہینے سے صرف انہی کو بنیاد بنا کر چل رہا ہے۔ اور آپ اس کے والدین کو دیکھیں، وہ تو جیسے کوئی سیلیبریٹی بن گئے ہیں، ہر وقت وہ ٹی وی پہ بیٹھے، وہ ایسے کھاتی تھی، وہ ایسے پیتی تھی، وہ ایسے روتی تھی، وہ ایسے چلتی تھی، وہ تو اتنی چھوٹی سی تھی، وہ تو اتنی کم عمر سی تھی۔ ارے بھائی وہ تھی یا نہیں تھی، ہمارا مسئلہ اس سے تو ہے نہیں ہے، یا تو انصاف دے دو اسے اور جان چھڑواؤ ایسے واقعات سے۔ تو ہم ایسے انسیڈنٹ کو اور ایسے واقعات کو لے کر کے اوپر چلے ریٹنگ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اینکر اور صحافی کی بھی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ بھی کیوں نہ ان کو اہمیت دے۔ آج میں آپ کو اپنے ساتھ واک کروا رہا ہوں اور صحافت کے اوپر اپنے دل کے چھالے پھوڑ رہا ہوں، اس لیے صرف اور صرف کیونکہ ہر وہ جو بندہ جس کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے وہ صحافی نہیں ہوتا۔ ہر وہ بندہ جس نے اپنے گلے میں جرنلزم کا کارڈ یا کسی پریس کا کارڈ ڈالا ہوتا ہے یا کسی ٹیلی ویژن میڈیا کا کارڈ ڈالا ہوتا ہے وہ صحافی نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے روپ دھرے ہوتے ہیں، بناوٹی ہوتے ہیں، جرنلزم کے نام پر جرنلسٹ بنے تو ہوتے ہیں مگر وہ جرنلسٹ ہوتے نہیں ہیں۔ آپ اپنی اصلی زندگی میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں مگر جب آپ ان سے بات کرتے ہیں انہیں بات کرنے کا نہیں پتا۔ ارے وہ صحافی کیسے ہو سکتا ہے جسے بات کرنے کی سینس نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، سوال کرنے کا پتہ نہیں ہے؟
سوال کرنا ہی نہیں جسے آتا اسے کیا خبر لانی کیا آئے گی. تو میرے بڑے پیارے دوست مقصود وفا کا ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے. وہ کہتے ہیں دیواروں در پہ پھیلتی خبروں کے باوجود کوئی خبر نہیں ہے خبر کر رہا ہوں میں. شاید کوئی ان کے مقصود صاحب اگر دیکھ رہے ہوں تو ان کا شعر پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو سر حضور معاف کر دیجیے گا, لیکن میں نے اپنی طرف سے تو درست ہی پڑھا ہے, تو موضوع کے ساتھ مل گیا تھا. تو خیر موضوع صحافت ہے, اس پہ میں بات کرتا رہوں گا, اور اسی طرح مختلف جھیلوں, آبشاروں, پہاڑوں, دریاؤں, ندی نالوں, غاروں, کچھاؤں اور گھٹاؤں میں لے کر آپ کو مختلف مقامات پر ملتا رہوں گا. پوری دنیا میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا. آپ میرے ذرا ساتھ جانے والے بنے, ہو جائے گا, سفر ہوگا آپ کے ساتھ پوری دنیا کا. تو ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں جرنلزم کے بارے میں وہ صحیح کی ہیں تو ذرا لائک کر دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ لوگ لائک کر رہے ہیں. اور کمنٹ میں مجھے لکھ کر بتائیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی نام آ رہا ہے, کوئی ایک دو نام اگر آپ کو لگ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں اچھی جرنلزم کر رہے ہیں تو مجھے وہ لکھ کر بتائیں. چلیں میں بھی دیکھتا ہوں آپ لوگوں کی رائے کیا ہے. شاید آپ کو کوئی پتہ ہو, مجھے پتہ نہ ہو. ویسے کچھ تو ہیں لیکن خیر آپ دیکھتے ہیں آپ کون سے نام لیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اور اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں, آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا. عزیر رشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.